ایاز خان نقشبندی کے آفیشیل چینل نقشبندی سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ ہمارا یہ خانقاہی نظام ہے، سمجھے، یہاں بیانات تھوڑے ایسے ہوتے ہیں۔ ابھی آپ تھوڑی ادھر ادھر محفلوں میں جائیں گے تو وہ آپ کو مطلب کا بیان ملے گا وہاں، لیکن خانقاہوں کا مقصد ہی صرف یہ تھا تزکیہ نفس کا۔ ہم ایسے دل دماغ لے کے آئے اور ایسے جو شیخ ہوتا ہے نا اس کا بیان آپ کے دماغ میں ایسے جھٹکے مار رہا ہو، دل پہ جھٹکے مار رہا ہو، 1000 واٹ کا کرنٹ لگ رہا ہو، بار بار اندر سے نفس اچھل رہا ہو، جھٹکے کھا رہا ہو، بولے یہ کیا کر رہا ہے، اٹھک اٹھک کے پٹک رہے۔ یہ ہوتا ہے تصوف۔ ایسے پیری فقیری نہیں ایسے حضرت صاحب بیٹھے ہیں اور آپ آئے ہاتھ چومے جائیں، پیچھے قوال چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے، حضرت صاحب سبحان اللہ، ہزاروں کے نوٹ ادھر جمع ہوئے، بس شیخ صاحب پیر طریقت رہبر، یعنی کہ طریقہ سمجھ، طریقت سے تعلق بھی نہیں ہوتا، طریقت ہے کیا یہ بھی نہیں پتا ہوگا اس کو، لیکن کیا ہے ہمیں چاہیے نا پیکیج والا معاملہ، بس مرشد فلاں کے بیت کیا کیا بیت ہو گیا، نہیں بس مرشد سائیں کے مرشد سائیں خود پتہ نہیں کہاں غائب ہے، سائیں کا مارکیٹ میں پتہ ہی نہیں ہے۔ سائیں سال میں ایک بار آتے ہیں، ایک بہت بڑا حساب کتاب جمع کرتے ہیں مریدوں، پھر شارٹ، پھر وہ اپنی عاشی کر کے فارغ ہو پھر ریٹرن آتے ہیں، مرید ہاتھ چومتے ہیں، بھائی ایک سائیں جنت لے جائے گا سب کو آخرت میں ایک ساتھ، نہیں کبھی بھی یاد نہیں، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا نہیں، شیخ وہ ہے کہ جس کی صحبت سے یہ بات سمجھ آ جائے، بس یہ بات کہ ہماری زندگی کی ابتدا اور انتہا صرف حضور کی غلامی کے اندر ہے، بس وہ مرشد ہے کہ جس کے در پہ آ کے حضور کا در سمجھ آ جائے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، بس اتنے یاد رکھیں۔ یہ لوگ اپنی دکانیں چلاتے نا بزرگوں کے نام پہ کہ بھائی فلاں حضرت، اب ایک بزرگ کا نام سے محفل لگ دی، وہ صاحب کرامت صاحب مقام ہستی جن کو اللہ نے منصب دیا، دور دور تک بھی تیری اس سے شبیہ بھی نہیں ملتی، جتنا اونچا پیر ہوگا اتنی اونچی پگڑی پہن کے بیٹھے گا اور اتنی چوڑائی سے بیٹھے گا، اور آپ دیکھیں لوگ گمراہ اس کے پاس آگے بیٹھتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو سہولیات چاہیے نا، لوگ کہہ رہے دین میں بھی پیکیج ہو، باپ مر گیا اولاد گدی پہ بیٹھ رہا ہے، اولاد مر گیا اس کے بعد وہ گدی پہ، جیسے یہ کوئی وراثت چل رہی ہے، کوئی پتہ نہیں پیچھے سے کون سا سلسلہ چل رہا ہے، نہیں ہے، یہ کسبی چیز ہے، یاد رکھنا کیا ہے، کسبی، اگر اللہ نے دی ہے اولاد کے کسی اور کو اللہ یہ چیز دے سکتا ہے، یہ تھوڑی کہ باپ کے بعد بیٹا، اگر اہل ہے تو بیٹھے، نہیں ہے تو نہیں دینا ہے، پھر پکڑ ہوگی اس کی، پھر وہ فتنہ اور گمراہی کا سبب بنے گا۔ یہاں تو گدیاں چل رہی صدیوں سے، اوپر بزرگ ہیں، ادھر آگے دیکھو تو بزرگ کیا شرابیں پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، اور ان کی بھی مریدین ہیں، سبحان اللہ، ایسا سلسلہ ہے۔ یہاں سندھ میں ایسے بزرگ ہیں، حلیہ ہی نہیں ہے شریعت کے مطابق، حساب کتاب نہیں ہے، بس کیا ہے ہمارے دادا ان کے دادا کے مرید تھے، ہمارا باپ ان کے باپ کا مرید، ہم ان کے مرید، اب چاہیے جہنم میں جائے، نعرہ تکبیر سب ہمارے ساتھ جائیں گے، پتہ ہی نہیں، جب ہم محنت نہیں کریں گے، اصلی جو گھی جب بکنا بند ہو جائے گا تو ہر بندہ اپنا برانڈ کا اسٹیکر لگا کے 2 نمبر چیز مارکیٹ میں بیچے گا، ہر کوئی اپنا سودا بیچ رہا ہو، اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے، اور جو اللہ جن کو اس منصب پہ بٹھایا ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مضبوطی سے اتر کے میدانوں میں کام کریں، حق کو بیان کریں، کہ زمانہ آپ سے روٹتا ہے روٹ جائے، لیکن حقیقی بات بیان کریں، ڈرے نہیں، خیال نہیں کریں، کوئی آپ کو بولے میں اتنا بڑا لفافہ دے رہا ہوں، جتنا بڑا لفافہ ہو، جب ممبر پہ بیٹھے وہ بات کریں جو حق پر ہے، بس چاہے اگلے سال بلائے نہ بلائے، کبھی بھی ان چیزوں پہ نہیں، یہی چیزوں نے تو مار دیا ہمیں، حکمت مسئلہ درگزر کوئی مسئلہ نہیں، حالات کی نزاکت دیکھ کے نہیں، دین کا بیڑا غرق ہو جائے ہم نزاکتوں کے پیچھے پڑ گئے، دین کا لوگوں کے اندر لوگ فطروں میں مبتلا ہو گئے، ہم حکمتوں کے پیچھے مسئلہتوں نہیں، جو اللہ نے آپ کو دیا نا ذمہ داری، آپ وارث انبیاء کے، اس کو حقیقی وراثت سمجھ کے اس رنگ پہ اس کو آپ تقسیم کریں۔